إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور توصیف کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر سید الاولین والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین پر۔ اللہ رب العزت نے جن کو آخری نبی بنایا اور اپنی دین کو ان کی ذات پر مکمل فرما دیا اور اعلان بھی فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم سب سے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اور ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ان واضح ہدایات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل کے بعد اللہ کا درود اور سلام اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، محدثین اور محدثات پر، اور تمام مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی سورہ یوسف کی ایک آیت پڑھی ہے، ایک آیت ہے وہ، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر سے کام لے گا تو اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس آیت کو منتخب کرنے کے پیچھے ایک خاص مقصد بھی ہے۔ عزیزان محترم، ہم لوگ جس ملک ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور ہمارے سامنے جو شب و روز گزر رہے ہیں، تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والے ایام مسلمانوں کے اوپر سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ طاقتیں جو مذاہب کا نام لے کر انسانوں کو آپس میں لڑانا چاہتی ہیں اور ملک کے سکون کو اور خوشحالی کو غارت کرنا چاہتی ہیں، ان کے نت نئے ہتھ کنڈے روز آنا ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو اس ملک ہندوستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں اور جنہیں اقلیت میں ہیں، اقلیت کہا جاتا ہے، اب ان کے خلاف بہت کھل کر لوگ بولنے لگے ہیں اور یہ باور کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو اچھوت قرار دیا جائے۔ جیسے
اس ملک ہندوستان کے اندر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ کچھ خاص قوموں کو، کچھ خاص لوگوں کو اور جماعتوں کو یہاں کے لوگوں نے جو طاقت میں تھے اور قوت میں تھے ان کو اچھوت قرار دیا. ان کے ہاتھ کا پانی پینا بھی ان کو گوارا نہیں. جس کنویں پر وہ پانی پیے اس کنویں پر کوئی دوسرا پانی نہیں پی سکتا. کنویں بھی الگ ہوئے، سامان بھی الگ ہوئے، ان کو بالکل اچھوت قرار دیا گیا. یہاں تک کہ عبادت کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہ جگہیں بھی الگ کر دی گئی. وہ ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتے، ساتھ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ساتھ میں کھانا نہیں کھا سکتے. یہ اچھوت قرار دیا گیا قوم کو. ایک طویل زمانے تک ایسا دور اس کے اوپر گزر چکا ہے. اب یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ملک ہندوستان میں خاص طور سے مسلمانوں کو بھی اچھوت قرار دیا جائے. پہلے تو ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بھری جائیں، انہیں گندا قرار دیا جائے، انہیں ملچ قرار دیا جائے، انہیں اس بات کو قرار دیا جائے کہ گویا وہ انسان ہی نہیں ہے اور ان کے اندر جو انسانیت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں. اس طریقے سے نفرتیں بھر بھر کے دماغوں کے اندر، تاریخ سے کھلواڑ کر کے، تاریخ کو غلط سمت میں پیش کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح سے نفرت بھر دی جائے کہ لوگ مسلمانوں سے نفرت بھی کریں، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ معاملہ کرنا، ان سے خرید و فروخت کرنا، ان کو اپنے یہاں بلانا اور ان کی دعوتوں میں جانا، یہ سب چھوڑ دیا جائے اور ان کو بالکل اچھوت اور شودر بنا کر ایک کنارے پر، حاشیے پر ڈال دیا جائے. اس بات کی کوشش ہو رہی ہے. عزیزان محترم، ملک کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سورہ یوسف کی یہ آیت تلاوت کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سنایا اور اس دور میں سنایا جب کہ مسلمانوں کے خلاف بھی اسی طرح سے کفر اور شرک دندناتا پھر رہا تھا اور وہ بھی اسی طرح سے میٹنگیں کر رہا تھا اور نت نئے قانون پاس کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مکے کے اندر جو یہ مسلمان ہیں ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، ان سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، ان کے یہاں کوئی رشتہ نہیں دے گا، ہر طرح سے ان کو بالکل الگ کر دیا جائے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مجبور ہو گئے کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اور وہ لوگ جو آپ کا ساتھ دینے والے تھے وہ سب کے سب شیب ابی طالب میں، ایک ابو طالب نام کی گھاٹی تھی، اس گھاٹی کے اندر قید ہو گئے، خود قید ہو گئے، محصور ہو گئے اور وہیں پر آپس میں رہنے لگے. نہ کھانے کا انتظام، نہ پانی کا انتظام، وہاں پر پریشان ہوتے تھے. یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی چیخیں سنا کرتے تھے جو بھوک سے تڑپتے تھے اور ہمارے پیروں کے اوپر لوٹتے تھے اور بار بار کھانا مانگتے تھے. ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، مارکیٹ میں سامان موجود ہے، دکانوں پہ سامان موجود ہے، ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، ہم خرید بھی سکتے ہیں، لیکن جب دکان پہ جاتے ہیں تو دکان ہمارے لیے بند کر دی جاتی ہے کہ نہیں، آپ کو سامان نہیں ملے گا، آپ کا معاہدہ، آپ کا بائیکاٹ ہو چکا ہے. اور یہ معاہدہ باقاعدہ لکھ کر خانہ کعبہ میں ٹانگا گیا تھا. یہ لکھ کر باقاعدہ، اس میں ابو جہل بہت پیش تھا اور بھی لوگ تھے. اس زمانے میں صحابہ کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ پھر جاتے تھے اور پتیاں لے آتے تھے ببول کی یا پودوں کی اور اس کو پانی میں ابالتے تھے اور ابالنے کے بعد وہ کاڑھا نما چیز وہ پیتے تھے. ان پتیوں کو کھا کھا کر ہم لوگوں کی جو لیٹرین ہوتی تھی وہ اس طرح سے ہوتی تھی جیسے مینگنیاں ہوتی ہیں بکریوں کی اور اونٹوں کی. تو یہ حال ہو گیا تھا صحابہ کرام کا جو ان کو قید کر دیا گیا. ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے مسلمانوں، تمہارے اوپر یہ آزمائش کا دور گزر رہا ہے. آزمائش کا دور زیادہ طویل نہیں ہوتا، تھوڑا دور ہوتا ہے، لیکن اس دور کے اندر تمہارے صدق اور تمہاری صفا کو ہم پرکھ لیں گے اور دنیا کے سامنے آشکارا ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اوپر ہر حال میں قائم رہنے والے ہیں اور سچائیوں کا ساتھ دینے والے ہیں. حالات کیسے بھی ہو جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جو توحید کے ساتھ کوئی سودا کرنے والے نہیں ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی حال میں چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہر حال میں، تمام حالات میں یہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، اور یہ ہر حال میں ایسے ہی رہیں گے۔ یہ اس وقت بھی اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھے جب اپنے دسترخوان پہ بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اور یہ اس وقت بھی اللہ کے رسول کے ساتھ میں ہیں جبکہ آج دانے دانے کو محتاج ہو گئے ہیں، ایک مٹھی اناج کو محتاج ہو گئے ہیں، آج ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، لیکن دل کے اندر جو ایمان ہے وہ کوئی نہیں چھین سکا، نہ وہ خوشحالی چھین سکی اور نہ یہ بدحالی چھین سکی، ہر حال میں وہ اللہ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العزت نے سنایا اور یہ بتایا کہ اے لوگوں سنو، تم سے پہلے جو پیغمبر تھا یوسف علیہ السلام، ان کا ذرا معاملہ دیکھنا کہ تمہارے تو دوسرے لوگ دشمن ہوئے ہیں، ان کے سگے بھائی دشمن ہو گئے، اپنے گھر کے اندر دشمن ہو گئے، باپ کی نگاہوں کا تارا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جو بھائی ہیں وہ ان کے دشمن ہو گئے، اور نہ صرف اس طور پر دشمن نہیں ہوئے کہ صرف دشمنی اپنے دلوں میں پالنے والے ہوں، نہیں، بلکہ وہ آپ کو ختم کرنے کے اور قتل کرنے کے در پہ ہو گئے کہ آپ کا وجود مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، دنیا میں آپ رہیں ہی نہیں، آپ کا وجود، ایگزسٹنس آپ کا ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے سازشیں رچی، اور سازشیں رچنے والے ہمیشہ سازش رچتے رہتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگوں نے تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور ساری تدبیروں میں اللہ کی تدبیر سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ رب العزت نے جو تدبیر اختیار کی اسی برائیوں میں سے اچھائیاں نکالتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ان کے اپنے گھر میں رہنے والے تھے اور جن سے یہ امید کی جاتی تھی کہ یہ ان کی حفاظت کریں گے، یہ ان سے بڑے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے ایسی تدبیریں اختیار کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے اس یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم ذرا نرتع و نلعب، ذرا کھیلیں گے، کودیں گے، انجوائے کریں گے، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس کو بھی ہمارے ساتھ کر دیجیے۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو کہا کہ رہنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ، کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم لوگ ایک طاقتور جماعت ہیں، لوگ ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا، اور وہ ان کو لے کر گئے، اور جانے کے بعد ان کا کرتا اتار لیا، اور اس کے بعد ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا، اور اس کرتے کو جو اتار لیا تھا اس کو پھاڑا، اور اس کے بعد اس کو خون میں سان کے لے آئے، ایک جانور کو ذبح کیا اور اس کے خون میں ڈبو کر وہ لے آئے، اور لا کر حضرت یعقوب سے کہا کہ آپ کے بیٹے کو، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام رونے لگے، افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا ان سے جدا ہو گیا، لیکن اللہ کی قدرت کچھ اور ہی تھی، ہم اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ رب العزت کی ہم تدبیروں کو نہیں جانتے، اس کی حکمتیں بہت بلند ہوتی ہیں، اور اس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے، اس میں شر نہیں ہوتا، اس میں خیر ہوتا ہے۔ وہ خیر کبھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر خیر ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو نبی بنانا تھا، ایک پوری قوم کے وہ جماعت کے پیغمبر بننے والے تھے، اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ بہت بلند، بے انتہا بلند۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں کے اندر ڈالا گیا تو بظاہر کوئی اسباب نہیں تھے ان کے بچنے کے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اس کنویں کے اندر، گھپ اندھیرے کے اندر، جہاں پر جانوروں کا مسکن تھا، سانپوں کا، اژدہوں کا، بچھوؤں کا، لیکن اللہ نے ان تمام سانپوں سے، ان زہریلے سانپوں سے اور ان زہریلے بچھوؤں سے، باوجود ہے کہ ان کے اندر زہر بھی ہے، اور باوجود ہے کہ ان کے اندر ڈنک بھی ہے، اور باوجود ہے کہ وہ پھنکارتے بھی ہیں، اور باوجود ہے کہ وہ ڈستے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ اللہ جب کسی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو ساری تدبیریں الٹی ہو جاتی ہیں اور ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، 1 دن 2 دن اور 3 دن اسی کے اندر پڑے رہے، اور اس کے بعد ادھر سے ایک جماعت گزری اور اس نے پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول ڈالا، اور یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے۔
اور جب اس نے ڈول کھینچا اور یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، ارے دیکھو یہ کیا ہوا ہے، اس ڈول کے اندر سے پانی نہیں بلکہ اس کے اندر سے ایک لڑکا نکلا ہے، بہت خوبصورت سا ہے۔ لوگوں نے اس کو دیکھا اور کہا واہ، اس لڑکے کو ہم بیچیں گے، بازار میں بیچیں گے، اس کی بہت قیمت ملے گی۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام اس قافلے کے ساتھ میں ہو گئے ہیں، اب قافلہ ان کو لے کر چل رہا ہے، اب غلام بنانے کی فکر ہے کہ اس کو غلام بنا دیا جائے گا۔ بظاہر وہ حالات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم کو غلام بنایا جائے گا، کیا ہم کو بیچا جائے گا، کیا میری قیمت لگائی جائے گی، میرے ساتھ غلاموں والا برتاؤ کیا جائے گا۔ بہت بدتر برتاؤ، بہت بدتر سلوک جو ہو سکتا تھا وہ ان کے ذہن میں آ رہا تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا، اور ادھر سے جو عزیز مصر تھا، جو مصر کا گورنر تھا، وہ ادھر سے نکلا اور اس نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت سا بچہ ہے، چنانچہ اس کو لے لیا، اس نے اپنے گھر کے اندر گیا اور کہا اس کو پالو، اس کو پوسو، اسے پال پوس کر بڑا کرو، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ آگے چل کر بڑا کام کا نکلے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس پورے مصر کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ میں کیسے ان کی تربیت کا انتظام کر دیا۔ عزیز مصر نے ان کو خرید لیا۔ یوسف علیہ السلام جو سوچ رہے تھے کہ ابھی تو ہم غلام بنائے جائیں گے، ابھی تو ہمارے اوپر کوڑے پڑیں گے، ابھی تو ہم کو کھانے کے لیے دقتیں ہوں گی، ابھی تو ہم کو ایک کنارے کر دیا جائے گا اور غلاموں کی طرح، جو جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے وہ ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے ایسا راستہ نکال دیا، عزیز مصر نے خرید بھی لیا اور ان کا قدردان بھی ہو گیا، اور انہی کے محل میں وہ پرورش پاتے رہے اور پروان چڑھتے رہے۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ نے ان پر وحی بھیجی اور یہ بتایا کہ اب تم پیغمبر قرار دیے جاتے ہو، اب تمہیں آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلی آزمائش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ ان کی پہلی آزمائش، جیل کے اندر ڈال دیے گئے۔ اور جیل کے اندر ڈالنے کے بعد انہوں نے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ اللہ کا بندہ جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ جو کر لیتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند الظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ میں ہوں، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے، میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھا، بہتر گمان رکھا، اللہ پر بھروسہ کیا۔ وہ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پر پوتے ہیں، اللہ رب العزت نے خاندان میں ان کے نبوت رکھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تقوی سے ان کا دل لبریز تھا، ہر حال میں انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ جیل کے اندر گئے ہوئے ہیں وہ، اور جیل کے اندر جو جیل کے قیدی ہیں ان کے سامنے اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے لوگوں یہ بتاؤ یہ الگ الگ بتوں کی جو تم پوجا کر رہے ہو یہ بت زیادہ بہتر ہیں یا ایک اللہ کی عبادت کرنا وہ زیادہ بہتر ہے؟ میں نقطے کی طرف آتا ہوں اور آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ عرض یہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی اور کوئی تقریر نقل نہیں کی ہے، بہت باتیں انہوں نے کی ہوں گی، بہت طرح سے سمجھایا ہوگا، لیکن جڑ کو بیان کیا ہے، اصول کو بیان کیا ہے، حالات کیسے بدل جاتے ہیں، حالات کس طرح سے سمٹتے ہیں، اور بدحالی کیسے خوشحالی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور کیسے دشمنوں کی سازشوں اور مکر و فریب کی چالیں انہی کے اوپر الٹی پڑ جاتی ہیں۔ جب آپ توحید کی دعوت دیں گے، توحید پر گامزن ہوں گے، توحید کا اعلان کریں گے، تماشے والے اسلام سے اپنے آپ کو دور کریں گے اور دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ باطل ہے، اسلام کسی تماشے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کھیل کود کا نام نہیں ہے، اسلام ان نوٹنکیوں کا نام نہیں ہے، ان فضول قسم کے داستانوں اور افسانوں کا اور کہانیوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک سچے دین کا نام ہے جس کا شعار تقویٰ ہے، جس کا شعار اللہ کی عبادت ہے اور جس کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ اس توحید میں اگر کوئی خلل آ گیا تو اسلام کی عمارت ڈھہ گئی، اور جب اسلام کی عمارت ڈھہ گئی آپ کی ساری حفاظت اسی اسلام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ اسلام کے اندر ہیں اس لیے محفوظ ہیں، جہاں آپ اس اسلام سے باہر نکلیں گے آپ غیر محفوظ ہو جائیں گے۔
اسلام اس توحید پر ٹکا ہوا ہے. اس توحید کو اگر آپ نے چھوڑ دیا وہ اسلام گیا آپ کا, ختم ہو گیا اسلام. آپ سمجھتے رہیں اپنے آپ کو مسلمان اور راشن کارڈ میں اپنے آپ کو مسلمان لکھاتے رہیں اور فارموں کے اوپر مسلمان درج کراتے رہیں, لیکن اللہ کی نگاہ میں آپ مشرک ہو چکے, آپ کافر ہو چکے, آپ مسلمان نہیں ہیں. توحید نہیں تو اسلام نہیں, توحید نہیں تو مسلمان نہیں, توحید نہیں تو ایمان نہیں. نہ صرف یہ کہ توحید کا ہونا بلکہ توحید کی دعوت کا دینا, توحید کو واضح کرنا, شرک کو آشکارا کرنا, لوگوں کے سامنے پیش کرنا, یہ آپ کا لازمی فریضہ ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی. قرآن پاک نے سورہ یوسف کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, یہ الگ الگ بت یہ زیادہ بہتر ہیں, یہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے, سب پر حاکم ہے, وہ جو قاہر ہے, جو اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے. اس اللہ کی عبادت کرو, اس اللہ کو مانو, اس اللہ کی توحید کو اختیار کرو. اللہ نے حالات کو تبدیل کر دیا. یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے, اور نہ صرف یہ کہ جیل سے نکلے, بادشاہ کے بغل میں بیٹھے, اور نہ صرف یہ کہ بادشاہ کے بغل میں بیٹھے بلکہ بادشاہ ان کا متبع ہو گیا, بادشاہ ان کی اطاعت قبول کر لی, اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے بعد اگر کوئی بادشاہ ہوگا تو یہ یوسف ہوں گے. بادشاہ کا انتقال ہوتا ہے اور یوسف علیہ السلام اس تخت کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, تخت شاہی پر بیٹھ گئے. ذرا سوچئے, کل جو مصر کے بازار میں بک رہا تھا آج وہ تخت شاہی پر بیٹھا ہے. کل جو کنویں کے اندر پڑا ہوا تھا, جو بھوکا اور پیاسا تھا, آج وہ تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ہے. کل جو قید خانوں کے اندر بند تھا, پس زندان تھا, آج وہ تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ہے. یہ حالات دیکھیے اپنے سامنے. اور اس کے بعد حضرت یوسف کے بھائی آتے ہیں غلہ مانگنے کے لیے. قحط پڑ گیا ہے, ہر جگہ پر قحط ہے. مصر کے اندر قحط تو آیا لیکن اس کا انتظام موجود ہے. غلہ فراوانی کے ساتھ, افراد کے ساتھ موجود ہے. وہ غلہ بیچا جا رہا ہے, غلہ غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے, غلہ بانٹا جا رہا ہے. کنعان کو بھی خبر کنعان میں بھی خبر یہ گئی, اور وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ فرزند جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے, جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا, اور جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تو یوسف کو ختم کر دیا, اور جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یوسف کی کہانی ختم ہو گئی اور یوسف کی داستان سمیٹ کر تاریخ کا حصہ بن گئی. لیکن اب وہ آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچتے ہیں اور ان کے سامنے وہی غلہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی غلہ دیجیے. یوسف علیہ السلام ان کو غلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا اور کوئی بھی بھائی ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک اور بھائی ہے, آؤ اس کو بھی لے کر آنا, تمہیں اور زیادہ غلہ دیں گے, تم سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے. وہ جاتے ہیں اپنے باپ کو مناتے ہیں اور کہتے ہیں یوسف کا جو سگا بھائی ہے راحیل سے, بنیامین, اس کو بھی ہمارے ساتھ کر دیجیے. یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو کچھ تحمل سے کام لیا, لیکن اس کے بعد کہنے لگے ہو سکتا ہے اللہ میرے دونوں بیٹوں کو میرے ساتھ لے کر آئے. یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے, اللہ پر اعتماد کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے, اللہ پر توکل ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. چنانچہ یوسف کے بھائی آتے ہیں بنیامین کے ساتھ اور یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام ان سے کہنے لگے حل فعلتم حل علمتم ما فعلتم, کیا تمہیں وہ پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ؟ اب وہ بالکل انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں, حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یوسف کا تذکرہ یہ بادشاہ کیسے کر رہا ہے. بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور کہنے لگے انت لانت یوسف, یہ بتائیے کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ اینک لانت یوسف, کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. دیکھیے آپ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. اب جو جملہ کہتے ہیں جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے, جو خاتمہ ہے, جو پورا تبصرہ ہے اس کہانی پر, یوسف علیہ السلام کی پوری داستان جو اللہ نے سنائی ہے اور اس دور میں سنائی ہے جب مکے کے مسلمان پریشان حال ہیں. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انہ من یتقی ویصبر, بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر سے کام لیتا ہے, فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے, حسن عمل کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ کہانی صرف کہانی نہیں ہے, یہ سچی داستان ہے. یہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر عبرتیں پنہاں ہیں,
آپ بھی سمجھیں اور آپ بھی جانیں، سب سے پہلے تقوی کی راہ اختیار کریں اور صبر سے کام لیں۔ صبر کہتے ہیں جم جانے کو۔ صبر یہ نہیں کہتے کہ آپ نے دل پر ہاتھ رکھ لیا کہا ٹھیک ہے ہم صبر کرتے ہیں، نہیں، صبر کہتے ہیں جم جانے کو، دین کے اوپر، ایمان کے اوپر مضبوطی سے جم جانا، توحید کو سمجھنا اور اپنے نبی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا۔ وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ان کے پیچھے چل کر ہم جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ان کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ امام بنانا، نہ کسی کو قائد بنانا، نہ کسی اور کے پیچھے چلنا، اللہ کے نبی کی بات قول فیصل سمجھنا، اللہ کی توحید کو اختیار کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کرنا، تقوی کی راہ اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف قطعاً اپنے دل کے اندر نہ لانا، اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتیں مکھیوں کے برابر ہیں، کوئی حیثیت نہیں، ان کی ساری سازشیں مکڑی کے جالے ہیں اور اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ نہ خوف کھانا، نہ ڈرنا، نہ جھکنا، نہ جھجکنا، اپنے اندر ایمان کے جذبات رکھنا، استقامت کے جذبات رکھنا، اللہ کی توحید کو اختیار کرنا اور دوسرے کو دعوت دینا، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے، جاہلی رسم و رواج سے، غیر مسلموں کی تہذیب سے اور تمدن سے اور طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو دور رکھنا، اسلام کے اندر مکمل داخل ہونا، سر سے لے کر پیر تک، عبادتوں میں بھی، جنازوں میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، نکاح و طلاق میں بھی، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر راہ میں اسلام کو اختیار کرنا، جاننا، علم حاصل کرنا، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو جاننا، صحیح حدیثوں اور ضعیف حدیثوں میں فرق پہچاننا، اور اس کے بعد صبر کی راہ اختیار کرنا۔ حالات جیسے بھی آئیں گے گزر جائیں گے، کوئی بھی، یہ جو موسم ہے ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، جو بھی حالات آئیں آنے دیجیے، حالات کا لانے والا اللہ ہے، حالات کو بدل دینے والا اللہ ہے، حالات کو تبدیل کر دینے والا اللہ ہے۔ ہمارے سامنے ہمارا قرآن ہے، ہمارے سامنے ہماری داستانیں ہیں، انبیاء اکرام کی داستانیں ہیں، ہمارے سامنے اللہ نے ہمارا مستقبل بیان کر دیا ہے، اللہ نے ہمارا حال بیان کر دیا ہے، اللہ نے ہمارا حل بیان کر دیا ہے، مسئلہ بھی بیان کیا، مسئلے کا حل بھی بیان کیا ہے۔ لہذا کوئی بھی حالات آئیں، ان حالاتوں میں نہ خوف کھانا ہے نہ ڈرنا ہے، بس توحید کی راہ اختیار کرنی ہے، اس سے کوئی بھی کمپرومائز نہیں، کوئی بھی سمجھوتا نہیں، شرک ادنا سا بھی نہ آنے پائے، تھوڑا سا بھی نہ آنے پائے، ذرے برابر بھی نہ آنے پائے، کہیں پر سر نہ جھکنے پائے، اور اس دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، انہ من یتقی ویصبر، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اور صبر کی راہ اختیار کرے گا تو اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کرے ہماری یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان باتوں کو قبول فرما اور اس کو اور اچھی طرح سے ذہنوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما، یہ باتیں آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور عمدہ طریقے سے اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اے اللہ ہمیں اور آپ کو اور تمام مومنین کو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس ملک میں امن و امان کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ خیر کے فیصلے اس ملک کے لیے فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے گھروں کے اندر خوشحالی عطا فرما دے، ہر قسم کی پریشانی سے اور مصیبتوں سے اور مقدمات سے خلاصی عطا فرما دے۔ ہماری جو بچیاں بے نکاحی ہیں یا اللہ ان کے نکاح کا سامان فراہم کر دے۔ یا اللہ ہر قسم کی تمام پریشانی اور مصیبتوں سے ہم سب کو نجات دے اور دوری اختیار فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔